چلیں آج ایک سفر کرتے ہیں انسان کی اندر، اس کی روح اور جذبات کی دنیا میں۔ یہ ایک بے چین دل کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش ہے، اور شاید یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو چلتا پھرتا انسانی جسم ہے، یہ جو ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، اسے زندگی کون دیتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مٹی کے ایک ڈھانچے میں جان ڈال دیتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں قرآن پاک کی اس آیت میں ملتا ہے، جہاں فرمایا گیا، پھر اس نے اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے۔ مطلب یہ کہ جسم تو صرف ایک ڈھانچہ تھا، ایک مشین تھی، جب تک کہ اس میں روح نہیں پھونکی گئی، اور جیسے ہی روح آئی، یہ مشین زندہ ہو گئی۔ تو یہیں سے ہماری کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے، تخلیق، وہ ایک الہامی چنگاری جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آئیے انسان کو ایک ایسی مشین کے طور پر دیکھتے ہیں جسے ایک آسمانی روح نے حرکت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اصل میں ایک تخلیق ہے، ایک ایسی مشین جسے بنانے والے نے ڈیزائن کیا اور پھر اپنی روح پھونک کر اسے زندگی بخش دی۔ جسم اور روح کا یہ فرق سمجھنا ہی اس پوری بات کی بنیاد ہے۔ اچھا، تخلیق کی بات تو ہو گئی، اب کہانی کا رخ مڑتا ہے دل کی طرف۔ لیکن یہ وہ دل نہیں جو صرف خون پمپ کرتا ہے، بلکہ یہ ہمارے پورے وجود کا جذباتی انجن ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دل ہی ہمارے سارے جذبات کا مرکز ہے۔ خوشی ہو، غم ہو، محبت یا نفرت، سب کچھ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا کیسے؟ بڑا دلچسپ عمل ہے۔ ہمارے حواس یعنی سینسز کوئی چیز محسوس کرتے ہیں، اس سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ احساس پھر ایک جذبے یعنی ایموشن میں بدلتا ہے، اور یہی جذبہ وہ توانائی بنتا ہے جو ہمارے پورے وجود کو چلاتی ہے، اور اس سب کا مرکز ہے دل۔ اب دیکھیں، دل کو چلتے رہنے کے لیے، دھڑکتے رہنے کے لیے اسے مسلسل ایک جذباتی اکساہٹ چاہیے ہوتی ہے، اسے ہر لمحے جذبات کا ایندھن چاہیے، چاہے وہ خوشی ہو یا غم، محبت ہو یا نفرت۔ یہ جو متضاد جذبات ہیں نا، یہی دل کی دھڑکن کو قائم رکھتے ہیں۔ یعنی اگر بالکل سادہ لفظوں میں کہیں تو جذبات ہی دل کا ایندھن ہے۔ جیسے گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی، بالکل ویسے ہی دل جذبات کے بغیر دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، دل سے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں دماغ کی۔ دماغ جو ہماری شخصیت بناتا ہے، جسے نفس بھی کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ دماغ ایک ہارڈ ڈرائیو کی طرح ہے جو زندگی کے ہر اچھے برے تجربے کو اپنے اندر محفوظ کرتا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہماری جو شخصیت ہے نا، وہ ایک دن میں نہیں بنتی۔ بچپن میں جو کچھ دیکھتے سنتے ہیں وہ گہرا نقش چھوڑ جاتا ہے۔ جوانی میں ہماری تعلیم اور ہمارا معاشرہ ہمارے عقائد بناتا ہے، اور پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو سماج ہماری اسی بنی ہوئی شخصیت کا امتحان لیتا ہے۔ تو پھر ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی پہچان ان چیزوں سے بناتا ہے جو دنیا اسے سکھاتی ہے، جیسے یہ میرا نام ہے، یہ میرے والدین ہیں، یہ میری ڈگری ہے، میری عزت ہے۔ یہ ساری شناختیں ہمیں باہر سے ملی ہیں، ہمارے اندر سے نہیں آئیں۔ تو آخر میں یہ نفس ہے کیا؟ یہ ایک ایسی عمارت ہے جسے دنیا نے بنایا ہے، اس کی تربیت دنیا نے کی ہے، اور یہ ہر وقت بس اپنی ہی تصویر کو سجانے سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی بنیاد اندر کی سچائی پر نہیں، بلکہ باہر کے دکھاوے پر ہوتی ہے۔ اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ نفس کی یہی بناوٹی شناخت ایک بے چین دل کو جنم دیتی ہے، مگر کیسے؟ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا، ایک بنیادی فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا جسم وہ ہمیشہ حال میں ہوتا ہے، ابھی اس لمحے میں، لیکن ہمارا نفس، ہماری انا، وہ یا تو ماضی کی یادوں میں جیتی ہے یا پھر مستقبل کی فکروں میں۔ حال سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو جب دماغ حال میں ہے ہی نہیں، وہ یا تو ماضی میں ہے یا مستقبل میں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کو مسلسل الجھے ہوئے متضاد جذبات بھیجتا رہتا ہے۔ کبھی پچھتاوا، کبھی خوف، کبھی امید، کبھی حسد، ایک طوفان برپا رہتا ہے۔ اور جب دل پر مسلسل ایسے جذبات کی بمباری ہوتی رہے تو اس پر ایک بوجھ پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں دل کا زنگ۔ یہ وہ زنگ ہے جو دھیرے دھیرے دل کی اصلی چمک، اس کا سکون، سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اور یہی زنگ، یہی ہے بے چینی، یہی وہ اضطراب اور بے سکونی کی کیفیت ہے جو آج ہم میں سے اکثر لوگ ہر وقت محسوس کرتے ہیں۔
اور اس اندرونی جنگ کا اثر صرف اندر تک نہیں رہتا، یہ ہماری زندگیوں میں صاف نظر آتا ہے۔ نفسیاتی بیماریاں، لڑائی جھگڑے، ہر طرف ایک افراتفری اور ٹوٹے ہوئے رشتے، یہ سب اسی بے چین دل کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ جو بے چینی ہے، یہ جو تیز دھڑکن ہم سب محسوس کرتے ہیں، یہ اصل میں ہمارے دل کی دھڑکن ہے ہی نہیں، یہ ہماری انا کی دھڑکن ہے۔ یہ اس نفس کی نبض ہے جو اپنی حقیقت سے بہت دور دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کھو گیا ہے۔ تو آخر میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ بے چینی ہی ہماری اجتماعی دھڑکن بن گئی ہے تو پھر ہم سب مل کر کیسی دنیا بنا رہے ہیں؟ ایک ایسی دنیا جو ظاہر ہے اضطراب اور افراتفری سے ہی بھری ہوگی۔ یہ سوال ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔